ہم سے بھی ایک اعتراض ہے کہ واقعہ معراج 621 عیسوی میں ہوا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ 750 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کی تھی۔ تو قرآن مجید ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم پیغمبر کو یہاں سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جبکہ ہمارا علم جانتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا تو وہاں کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ تو بنائی ہی کئی سو سال بعد مروان نے۔ یہ مسجد تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت داؤد نے بنانا شروع کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا تھا۔ یہ پہلے دن سے مسجد ہی تھی۔ مسجد تو اللہ کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہ بھی بنائی جائے گی وہ مسجد ہی ہے۔ مسجد تو ہمیشہ سے وہ موجود تھی، عمارت کبھی ڈھا دی گئی کبھی بنا دی گئی، چنانچہ 2 مرتبہ یہ ڈھا دی گئی ہے۔ اب بھی یہود سمجھتے ہیں کہ وہ اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ جو کچھ بعد میں ہم مسلمانوں نے وہاں بنایا ہے وہ اس مسجد کا احیاء نہیں ہے، وہ تو ایک چٹان پر گنبد بنا دیا گیا ہے اور مسجد ایک کونے میں الگ سے بنائی گئی ہے۔ وہ جگہ ساری کی ساری اسی مسجد کی جگہ ہے جس مسجد کی ابتدا سیدنا داؤد نے کی تھی، اس وقت سے وہاں موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ ٹھیک، بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سے بھی سوال ہے کہ قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ جس وقت کلام نازل ہو رہا تھا تو شیطان اس کو اچکنے کی جنات کی مدد سے کوشش کرتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس بے پایہ قدرت کے باوجود شیطان وہاں طاقت کرتا تھا اور جنات وہاں پر آتے تھے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی طاقت نہیں کی ہوگی، کسی کلام کو آلٹر نہیں کیا ہوگا؟ ہونا تو ہی چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ جب ہم یہ نازل کر رہے تھے کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس جگہ تک پہنچ سکے، اچک بھی سکے، لیکن جب یہ امکان مان لیا گیا تو پھر اگلی بات کی گارنٹی کیا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز اچک کے کوئی غلط نہیں پہنچا دی پیغمبر تک؟ یہ وہاں سے آ گیا اور پھر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب انسان بھی کچھ نہ کچھ اچک لیتے ہیں، ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں، اس سب کے بابس محفوظ ہمارے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے۔ تو پہلے بھی ایک مخلوق موجود تھی جس کے پاس اختیار ہے، وہ بھی کوشش کرے گی۔ اس کی کوشش کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ ایسے پہرے لگا دیے گئے تھے، ان میں سے کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مخلوق کو اختیار دیا تھا تو کیا قرآن کے نزول کے لیے اس اختیار کو سلب کر لیا جاتا؟ انسانوں سے بھی کوئی اختیار سلب نہیں کیا گیا۔ وہ آج بھی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، وہ قرآن مجید میں تحریف کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، وہ وہاں سے بھی بغیر کسی ادنا تغیر کے پہنچ گیا، وہ ہم تک بھی بغیر کسی ادنا تغیر کے پہنچ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی تشکیک کے کیا معنی ہیں؟ دنیا میں جتنی قوتیں بھی موجود ہیں وہ اپنا کام کریں گی، ان کو روکا نہیں جاتا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی سوال ہے کہ جو قدیم عربی شاعری ہے اور ان کے کچھ خطبات کا جاہلی ادب کا لٹریچر بھی ہمیں ملتا ہے، اس میں بعض ایسی ترکیبیں ہیں، ایسے محاورے ہیں، ایسے اسالیب ہیں جو پہلے سے موجود تھے اور قرآن نے اس کو کاپی کر لیا۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جو علم اس دور کا ہے، ایک شخص گفتگو کر رہا ہے وہ اسی علم سے متاثر ہوا اور جو رائج محاورے اور تمثیل اور استعارے ہیں انہی کو استعمال کر رہا ہے؟ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب انسانوں سے کلام کریں گے تو انسانوں کے الفاظ، انسانوں کی تالیف، انسانوں کے جملے، انسان بات کیسے سمجھتے ہیں اسی کو ایک نئی ترتیب دیں گے۔ ایسا ہی ہوگا۔ وہ اگر کسی اجنبی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیں تو کون سمجھے گا؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان میں گفتگو کیا اور خود جگہ جگہ بتایا ہے کہ یہ عربی مبین ہے۔ تو عربی مبین تو اللہ تعالیٰ کی اوپر زبان نہیں ہے، وہ انسانوں کی زبان تھی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب خطاب کرے گا تو جو ان کی زبان ہوگی اسی کا ادب، اسی کا محاورہ، اسی میں سب چیزیں ملحوظ رکھی جائیں گی، وہی ملحوظ رکھی گئی۔ ٹھیک، یہ نقطہ بھی واضح ہوا۔ اچھا ہم سے بھی پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس وقت وہ آتے ہیں اچکنے کے لیے تو ہم شہاب ثاقب کو اس کے پیچھے دوڑا دیتے ہیں۔ اب یہ معلومات ہمیں دینے کا کیا فائدہ؟ نہ ہم نے دیکھا کہ شہاب ثاقب مثال کے طور پہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا نہیں بھاگ رہا، اور آج کی سائنس تو بتاتی ہے کہ کچھ عالمی کائناتی قوانین کا ظہور ہوتا ہے جس کی وجہ سے توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور یہ شہاب ثاقب اور جس طرح کے جو پتھر ہیں ہوا میں جاتے ہیں، تو ایک وہ چیز جس کو انسان ویریفائی نہیں کر سکتا اس کو بطور دلیل یہ کیوں پیش کرتی ہے؟ یہ آپ کو بتایا بھی نہیں گیا، یہ ان کو بتایا گیا تھا جو جنات کے معاملے میں کچھ توہمات رکھتے تھے، اصرار کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ یہ جنات ہیں جو ان پر کوئی کلام الہام کر رہے ہیں۔ ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ جنات تو خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں، تو جو جنات کو مانتے تھے ان کو یہ اطلاع دی گئی ہے۔ آپ جب مانیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ اطلاع مؤثر ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر لوگوں کے مسلمات کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر مخاطبین الزام لگا رہے ہیں تو اللہ نے اطلاع دے دی، یہ اطلاع ہے،
یعنی اس کو ویریفائی کس نے کرنا ہے؟ ایک الزام لگایا گیا، ایک غلط بات کہی گئی، ایک ایسی بات کہہ دی گئی کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھا کے بتایا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے، جبریل امین کو دیا جاتا ہے، پورے اہتمام سے نیچے آتا ہے، اس میں اگر جنات کو چچکنے کی کوشش کریں تو اس طرح ان پر شہاب ثاقب کی بارش کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اطلاع ان کو دی گئی جو یہ الزام لگا رہے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، یہ سوال ہے ہم سب کے ہفتے کے 7 دنوں کی جو تقسیم ہے وہ پہلی مرتبہ تاریخ میں بابل کے بادشاہ سارگون نے تقریباً 4000 سال پہلے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق اس سارگون کے قائم کردہ کیلنڈر کے مطابق کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں اس کو کیا؟ کیونکہ دن اور رات کی تقسیم تو انسانوں نے کی ہے۔ ہمیں جو اس طرح کے دعوے کرنے کا شوق ہے کہ فلاں نے پہلی بار کی، دوسری مرتبہ کی، یہ اصل میں جو چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں آثار میں، ان کی بنیاد پر دعوے ہوتے ہیں۔ ہر تقسیم جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوا کرتا ہے۔ یہ جو 12 مہینوں کی تقسیم ہے یہ کیوں چل رہی ہے؟ سال میں 12 مہینے، شمسی کیلنڈر میں بھی اور قمری کیلنڈر میں بھی، آخر اس کے پیچھے کچھ وجوہ ہے نا۔ تو اسی طرح کا معاملہ اس تقسیم میں بھی رہا ہے۔ یہ کب ہوئی، کب سے شروع ہو گئی، کیا معاملہ ہوا، ان 7 دنوں کی کیا نوعیت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے 7 دن، وہ یہ 7 دن تو نہیں ہے، وہ تو کائنات کے 7 دن ہیں، یعنی یہ زمین کے 7 دن ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اسی کا ایک اثر ہوا ہے کہ ہم نے اپنے شب و روز کو 7 دنوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن 6 دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا دنیا کو، وہ 6 دن کائنات کے دن ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ یہ سوال ہے جی کہ قرآن مجید کے مصنف کو برازیل اور ارجنٹائن اور امریکہ وغیرہ کا کیوں نہیں پتہ؟ ایک عام انسان کو دنیا میں موجود خطوں کا جتنا علم ہے، قرآن مجید ان تمام خطوں سے کیوں واقف نہیں ہے؟ اس کائنات کا خالق اگر کلام کر رہا ہے تو کم سے کم یہ جو باقی معروف خطے ہیں، یورپ کا خطہ ہے، یہ باقی جو تھے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی ان کا ذکر کرتا تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی عربوں سے باہر بھی اس خالق کو سب کچھ پتہ، لیکن سارا ذکر وہی عرب اور ان کے ارد کا ہوتا ہے۔ یعنی جن کے ساتھ خطاب کیا جا رہا تھا ان کو کیسے بتایا جاتا ہے یہ سب کچھ؟ وہ جس سے واقف تھے وہی بات ہوگی۔ وہ روم سے واقف تھے، اس کا ذکر ہو گیا، جن جگہوں سے واقف تھے ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ یہ قرآن کو جغرافی کی کتاب ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس میں ایک قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس وقت جب خود کلام فرماتے ہیں تو خود کلام فرماتے وقت کیا مخاطب کی رعایت رکھے بغیر کلام شروع کر دیتے ہیں؟ سامنے لوگ ہیں، ان سے بات کرنی ہے، وہ جس چیز کو جانتے ہیں اسی بات کی بنیاد پر بات کی جائے گی۔ جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں بر اعظموں کا ذکر کرنا تھا، لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ذکر ہوتا ہے۔ اس میں تو جو صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت ہے، ابو بکر عمر کا کوئی ذکر نہیں، بہت اہم بات، اس لیے کہ وہ اپنی بات کر رہا ہے، اس بات کے لحاظ سے ضرورت پیش آئے گی کسی چیز کا ذکر کیا جائے گا۔